الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وقال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر مگر کوئی نہ آیا رحمت للعالمین بن کر۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی چل رہا ہے، اور آج جمعہ کے بعد ہمارے بھائی محمد عمار جو ہمارے حاجی سعید بھائی کے بیٹے ہیں، جن کا نکاح بھی ہونے والا ہے،
دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو بھی اور ہونے والے نکاح کو بھی بے انتہا قبول فرمائے۔ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ کوئی بھی عمل اس وقت درست ہوتا ہے جب کہ نیت صحیح ہو۔ کیا صحیح ہو؟ بولو بھائی محبت سے، نیت صحیح ہو۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں یا سخاوت کرتے ہیں، جو بھی عمل ہے اس عمل سے پہلے نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عمل، کہ مومن کے عمل سے بھی بہتر اس کی نیت ہے۔ اس لیے مشائخ لکھتے ہیں کہ اعمال میں خیر آتی ہے نیت کے درست ہونے سے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کتنا 4-5 منٹ کی عبادت، کوئی بہت اطمینان سے پڑھے تو 8 منٹ یا 10 منٹ۔ رمضان 1 مہینے کی عبادت، کوئی حج میں جائے تو 40 دن کا سفر، اور اب تو وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن نکاح کو لیں، آج ہمارا بھائی اس مسجد میں نکاح پڑھے گا تو یہ کیا چند دنوں کی یا چند گھنٹوں کی یا چند منٹ کی عبادت ہے؟ بھئی یہ عبادت کب تک چلے گی؟ ارے بولو نا بھائی، ہے؟ اب جمعہ کا پروگرام ہے، اس لیے میں یہ بھی نہیں بول سکتا کہ افطار قریب ہے۔ عصر میں تو میں بولتا ہوں کہ بھئی ٹینشن مت لو، تھوڑا آواز نکالو، افطار قریب ہے۔ یہ عبادت یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو یہ چلے گی انشاءاللہ جنت تک۔ کہاں چلے گی بولو؟ جنت۔ اب جو عبادت اتنی لمبی ہو تو بھئی نیت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اس وقت بھائی کی عمر ایک اندازہ سمجھو کہ 25 سال ہے، میں نے پوچھا تو نہیں لیکن شاید 25، برابر؟ الحمدللہ، دیکھو کشف نہیں ہوا، اندازہ ہے 25 سال۔ میں دعا کر رہا ہوں، آپ سب آمین کہہ دے برابر، اللہ کرے آپ کی آمین قبول ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں، بلکہ ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہ اس بچے کو 100 سال کی عمر دے، اللہ ہم سب کو برکت والی لمبی عمر دے، تندرستی دے۔ اب 25 100 میں سے مائنس کرو تو کتنے رہ گئے؟ 75، 75۔ اب آج نیت کر لی صرف اتنی کہ اللہ اس لیے نکاح کرتا ہوں کہ تو راضی ہو، اور نکاح اس لیے کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بھئی ہو گیا کہ نہیں؟ یہ کتنا آسان ہے۔ اب اس نیت کی برکت سے 75 سال تک یہ جتنا جئیں گے، اللہ اس نکاح والی عبادت کا اجر و ثواب ان کے کھاتے میں ڈالتے رہیں گے۔ ارے آسان ہے کہ نہیں؟ اگر ہم میں سے کسی کی نیت رہ گئی تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں نور بھائی، ایسا نہیں۔ میں ایک جگہ مہاراشٹر میں بیان کر رہا تھا نکاح پر، تو میں یہ کہا کہ بھئی ہم میں سے کسی کی نیت رہ گئی ہو تو ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک میرے خاص آدمی تھے، ان کا مجھے رات کو فون آیا کہ مولانا بہت گڑبڑ ہو گئی۔ کیوں گڑبڑ ہو گئی؟
تو کہ آپ بولے کہ کسی کی رہ گئی ہوئی تو پھر کر سکتے ہیں، تو ہم نے گھر جا کے کہا کہ مولانا نے اجازت دی ہے. نہیں سمجھے؟ تو میں بھی حیران، میں نے کس بات کی اجازت؟ کہ آپ تو بولے کہ جس کی نیت رہ گئی وہ پھر کر سکتے ہیں. میں نے نیت پھر کر سکتے ہیں، نکاح کا نہیں بولا. اور جس کو بہت شوق ہو کہ بھئی 2 نکاح کرنے ہیں، تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ گھر 3 بنا لو. گھر کتنے بنا لو؟ 3. ایک تو جہاں پرانی پیرانی صاحبہ رہتی ہے، ایک نئی پیرانی صاحبہ کے لیے، اور ایک اپنے لیے پرائیویٹ. چونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے والی جب دھکا دے گی تو نئی کے پاس آنا پڑے گا، اور نئی والے بھی جب دھکا دے دے تو اپنے لیے ایک ہونا چاہیے کہ وہاں سہارا مل جائے. ایک اور لطیفہ سنا دوں، چونکہ اب آپ سارے روزے کے ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے منہ لے کے بیٹھے ہیں، کیا دقیق مضامین بیان کروں. ایک اور لطیفہ سن لو. ایک آدمی، یہ جو آپ کا یہ علاقہ کیا ہے، ہری پورہ، یہ ہری پورہ سے تھوڑا باہر جاتے اور چائے بھجے سمبوسے کی لاری ہے. ایک بندہ وہیں بیٹھا ہے، سمبوسے توڑ رہا ہے. اتنے میں ایک اور آ کے بیٹھا، سلام کیا، خیریت معلوم کی. تو وہ جو پہلے سے سمبوسے توڑ رہا تھا وہ تھا ہری پورہ کا. اس نے آنے والے کو پوچھا کدھر کے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو بہت دور سے آتا. کہا کہاں سے؟ کہا بھوپال سے آتا ہوں. کہاں سے آتا ہوں؟ ادھر. یہاں جاب ہے، نوکری ہے. تو فیملی؟ کہا وہ تو بھوپال میں ہے، کوئی آنے کو تیار ہی نہیں، بچے وہاں اسکول میں مدرسے میں، تو اکیلا ہی رہتا ہوں. تو یہ سمبوسے کھلا بھی رہا ہے اور دھیرے سے کہہ رہا ہے کہ پھر یہاں دوسرا نکاح کر لینا. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ دوسرا نکاح. تو اس نے دھیرے سے کہا کہ اب میں پردیسی آدمی، نیا آدمی، مسافر آدمی، یہاں کون کرائے گا؟ تو کہ میں ہوں نا. کیا کہہ رہے؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم کو ایسا کوئی ملتا نہیں. وہ ہری پورہ والا کہہ رہا ہے میں ہوں، کرا دیتا. کہا اچھا. کہاں ہمارے پاس ایک ہے بیچاری عورت ہے، اکیلی ہے، غریب ہے، تیرے جیسے مالدار آدمی نکاح کریں گے سہارا مل جائے گا. کہا ٹھیک ہے. اس نے ہمت دی، اس نے نکاح کر لیا. اب 6 مہینے میں بھوپال جانے والا 1 سال ہوا، گھر نہیں جا رہا، چونکہ یہاں آسانی ہو گئی. جب یہ گھر گیا، اللہ کی شان ہے، اللہ نے عورتوں کو ایک عجیب صلاحیت دی ہے کہ وہ شوہر کا چہرہ پڑھ کے سمجھ جاتی ہے کہ بندہ کیا گل کھلا کے آیا ہے. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے ایک جگہ اس پہ الحمدللہ بول دیا کہ الحمدللہ، تو ساتھی میرا منہ دیکھ رہے تھے کہ مولانا اس پہ الحمدللہ کس بات کی. اللہ نے ماؤں بہنوں کو صلاحیت دی ہے، من جانب اللہ چیز ہے، اللہ کی طرف سے ہے. وہ بھوپال والی سمجھ گئی کہ یہ گڑبڑ کر کے آیا ہے صورت میں، تو اس نے تھوڑا کوریدنا شروع کیا، جس کو ہم بولتے ہیں نا کھودنا، کیا بولتے ہیں، شروع کیا. تو اس کی زبان سے نکل گیا کہ کیا کروں، تو ادھر آنے کو تیار نہیں ہوتی، تو بھوپال چھوڑتی نہیں، میں وہاں اکیلا، پھر جوان آدمی ہوں، جاب ہے، پیسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو مجبوراً کر لیا. اب اس نے جیسے قبول کیا کہ کر لیا، اس نے دھکا دیا کہ خبردار آئندہ یہاں مت آنا، میں اپنے بچوں کے ساتھ جی لوں گی. اب یہ بیچارہ پھر سے چولا لے کے صورت کی اور اب ادھر آیا، تو اس کے آنے سے پہلے یہاں والی کے کسی نے کان بھر دیے. میں کہا کرتا ہوں کہ جو سمبوسے توڑ کے کھلاتے ہیں، وہ کبھی سمبوسے کھلاتے کھلاتے پول بھی کھول دیتے ہیں، آدمی چوکن نہ رہے. ادھر والی کے کسی نے کان بھر دیے کہ وہ تو شادی والا ہے، 2-3 بچے ہیں، بھوپال انہی کو تو ملنے گیا ہے، تو اب یہ بھی غصے میں ٹھیک ہے آنے دے.
وہ جیسے ہی آیا اس نے بھی اڈم مچائی اور دروازہ بند کر دیا، گھر سے نکال دیا۔ اب یہ پھر صبح میں 1 سال کے بعد پھر صبح میں وہی کارنر والی سمبوسے کی لاری پر جا کے بیٹھا، اور وہ ہری پورا والا پہلے سے ہی وہاں سمبوسے توڑ رہا تھا۔ اس نے جا کے سلام کیا، خیریت پوچھی، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے۔ کہا بہت دنوں بعد نظر آئے، کیا بات ہے؟ 1 سال بعد۔ کیا کرے، ادھر والی نے بھی دھکا دیا، ادھر والی نے بھی دھکا دیا، تو پھر اپنے روٹنگ پہ آ گئے سمبوسے میں کہ سمبوسے توڑو، چائے پیو، کام پہ جاؤ۔ اب یہ دھیرے سے اس کو پوچھ رہا ہے، ہری پوڑے والے کو، یار ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو پہلے سے سمبوسے ہی توڑتا ہے، کیا بات ہے؟ میں جب دیکھتا ہوں تو یہیں رہتا ہے۔ تو اس کا جواب سنو، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے پہلے میں بھگت چکا ہوں، میرے دونوں بنے تو اپنی صبح یہی ہوتی ہے، شام بھی یہی ہوتی۔ کہ اللہ کے بندے، جب تو بھگت چکا تو مجھے کیوں کھڈے میں ڈالا؟ تو اس کا جواب بھی سنو، ہری پورا والے کا۔ وہ جواب دے رہا ہے کہ میں اکیلے سمبوسہ توڑ رہا تھا تو کوئی ساتھی چاہیے کہ نہیں؟ اب تو ساتھی مل گیا۔ اللہ اکبر۔ نکاح بہت پیاری عبادت ہے، اور اس کی درستگی کے لیے نیت شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ بولو محبت سے۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ رمضان المبارک بڑی رحمتوں برکتوں والا مہینہ، اور یہ رمضان المبارک ہمدردی، خیر خواہی، غم خواری کا مہینہ، جو جس قدر اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کا معاملہ کرے، آسمان والا بھی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے لوگو، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک شوہر، ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رحم کا، احسان کا معاملہ کرے، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، بھائی بھائیوں کے ساتھ، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں میں، کنبہ قبیلے سوسائٹی والے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو تم رحم کرو، آسمان والا نہ کرے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ جو جس قدر اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر، اللہ کی بندیوں پر رحم کا معاملہ کرتا ہے، احسان کا معاملہ کرتا ہے، اتنا ہی اللہ بھی اپنے ان بندوں کے ساتھ احسان اور رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک بڑا ہسپتال ہے
اور اس میں ایک رحم دل ڈاکٹر ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج بھی ہسپتالوں میں بہت سے ڈاکٹر ایسے ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے رحم رکھا ہے، خیر خواہی کے جذبات رکھے، خدمت کے جذبات رکھے۔ یہ ڈاکٹر اپنی ہسپتال میں بیٹھا ہے، اچانک اس نے دیکھا ایک بوڑھی اماں اپنے جوان بیٹے کو لے کر ہسپتال سے نکلنے لگی، تو ڈاکٹر دوڑ کے گیا، اس ماں کو روکا، اماں رکو، بچے کو کہاں لے جا رہی ہو؟ تو ماں کہنے لگی ڈاکٹر صاحب گھر لے جاتی ہوں۔ کہا اماں یہ بچہ سیریس ہے، مر جائے گا، اسے علاج کی ضرورت ہے۔ تو ماں کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کل گزشتہ جو ڈائیالسس وغیرہ کرایا اس کے پیسے چکانے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر منت سماجت کر رہا ہے، ماں کچھ بھی ہو لیکن اسے ہسپتال میں رکھو، یہ گھر جائے گا مر جائے گا۔ تو اس ماں کا جواب دیکھو، وہ ماں کہہ رہی ہے ڈاکٹر صاحب یہ بچہ میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دے، اس کو تو میں برداشت کر سکتی ہوں لیکن میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتی؟ بولو، ہاتھ نہیں پھیلا سکتی۔ غیرت تھی، خودداری تھی۔ اس ڈاکٹر نے ہاتھ جوڑے، کہا میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو داخل کر دو، جہاں ہے سلا دو، مجھے تھوڑا موقع دو، میں سوچتا ہوں، کوئی نظام بناتا ہوں۔ نہیں، ایمانداری سے کہنا آج کل ہم لوگ بھی ہسپتال میں جاتے کیا حال ہے؟ اب تو پیکیج تیار ہے، اللہ حفاظت کرے۔ وہ ڈاکٹر اپنی کیبن میں گیا اور یوں سر پکڑ کے بیٹھا ہے۔ وہ اس کی بیوی حج میں جانے والے تھے، اس نے پیسے جوڑے تھے، وہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے کہ حج میں جاؤں کہ بچے کا علاج کروں۔ بالآخر اندر سے آواز آئی کہ مقدر میں ہوگا حج کہیں سے ہو جائے گا، اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بچے کا علاج کرو۔ اس نے سارا پیسہ ہسپتال میں جمع کر دیا، بچے کا علاج شروع ہو گیا۔ جب شام ہوئی، ڈیوٹی سے فارغ ہوا، گھر گیا تو گھر والی پوچھ رہی ہے کیا ہوا، پیسے جمع کر دیے، حج کی تاریخ آ گئی؟ تو یہ خاموش بیٹھا ہے، یوں کچھ بولتا ہے۔ تو بیوی کا پھر لہجہ تھوڑا گرم ہوا۔ اب یہ کتنا گرم ہوتا، کتنا ٹیمپریچر، یہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ اکثر سارے ہی بیوی والے ہیں۔ اس کا اور ٹیمپریچر گرم ہوا، ارے کیا ہوا، پیسے جمع ہوئے کہ نہیں، تاریخ آئی کہ نہیں؟ تو اب ڈاکٹر نے بڑے ادب سے کہا حج میں جانا ہی تھا، پیسے تو اس لیے جمع تھے، لیکن ایک ایسا غریب بچہ آیا، پیسہ میں نے وہاں لگا دیا، تو دعا کر، اللہ نے مقدر میں لکھا ہوگا تو حج کہیں جائے گا نہیں۔ کتنا سمجھدار انسان ہے۔ کون؟ جی ڈاکٹر۔ کون؟ ایجوکیٹڈ، پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ لٹھ والا نہیں تھا۔ اس عورت کو جتنا سنانا تھا سنایا، اور ہم سب کا تجربہ ہے کہ جب وہ سنانا شروع کرے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ماسٹر صاحب ہے، کہ پروفیسر صاحب ہے، کہ ڈاکٹر صاحب ہے، کہ مولانا صاحب ہے، وہ کسی کی بھی خبر لے لیتی۔ اس کو جتنا بولنا تھا بول لیا، اور ڈاکٹر یوں منڈی جھکا کے بیٹھا ہے، کیونکہ ڈاکٹر سمجھتا تھا کہ اس کا غصہ حق ہے، بول لیں۔ جب وہ خاموش ہوئی تو اب جاتے جاتے یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے غلطی ہوئی، معاف کرنا، لیکن دعا کرنا کہ اللہ ہمیں جلدی سے حج پہ بلا لے۔ نہیں، یہ انتہائی صبر اور دینداری کی بات ہے کہ نہیں؟ کون اتنا ظرف رکھے گا، کون اتنا برداشت کرے گا؟ لیکن برداشت کیا، چلا گیا اپنی ہسپتال میں، کیبن میں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اب حج کے دن قریب آ گئے، قافلے حج میں جانے لگے، تو اس ہسپتال کا جو مالک تھا وہ گھر میں بیٹھا ہے اپنی بیوی کے پاس، تو بیوی نے مالک سے کہا کہ حج میں جانا ہے اسی سال، قافلے تو جانے لگے۔ تو مالک نے کہا ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں، پیسے بھر دیتے ہیں۔
تو مالک کی جو بیوی تھی بڑی عمر کی، جس کو آپ چچی بول سکتے ہیں، وہ چچا کو کہہ رہی ہے کہ نہیں حج میں تو جائیں گے لیکن اکیلے نہیں جائیں گے، ہم کو بی پی کی تکلیف ہے، شوگر کی تکلیف ہے، تو ہماری ہسپتال میں وہ جو خدمت گزار ڈاکٹر ہے اسے لے کر ساتھ میں جائیں گے۔ نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے کہ نہیں؟ اس نے گاڑی نکالی، سیدھا ہسپتال، کہا ڈاکٹر صاحب پاسپورٹ لاؤ، کہا کیوں؟ کہا حج میں چلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابھی ڈاکٹر یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اجازت ہو تو بیوی کا پاسپورٹ بھی دیتا ہوں، بیوی کا خرچہ میں دے دوں گا، لیکن دونوں چلتے ہیں۔ ابھی وہ اتنا کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مالک آگے سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہمارا مشورہ ہو چکا ہے، تم دونوں میاں بیوی کو ساتھ میں چلنا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کس کا کیا بھی نظام ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ لگائے اللہ اس کو کتنا دیتے؟ 10۔ اور آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خرچ کرے اللہ جتنا چاہے بڑھاتے رہتے، کتنا بڑھائیں گے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، کتنا بڑھائیں گے وہ سوائے اللہ کے کوئی جانتا نہیں، بس اللہ بڑھاتے رہتے۔ دونوں کا پاسپورٹ دے دیا، دونوں حج میں چلے گئے۔ ڈاکٹر کا بیان ہے ہر ہفتے بی پی چیک کرنے جاتا تھا، شوگر چیک کرتا تھا، لیکن حج کے سفر کی برکت نہ بی پی کو کچھ ہو رہا ہے نہ شوگر بڑھ رہا ہے۔ ہمارا حج بھی پیارا ہوا، ان کا حج بھی بہت اچھا ہوا، اور دونوں کروڑ پتی مالدار لوگ تھے، جتنا شاپنگ انہوں نے اپنا کیا اتنا ہی شاپنگ ہم دونوں کا بھی کر دیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، حج بھی ہوا شاپنگ بھی ہوا۔ کہتے ہیں گھر آئے، ہفتہ 15 دن ہوئے، تھکان دور ہوئی تو مالک گاڑی لے کے ہسپتال ڈاکٹر کی کیبن میں، اور کیا کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہماری خدمت کے لیے حج کو آئے تو ہماری وجہ سے تم نے چھٹی ڈالی 40 دن، وہ 40 دن کی تنخواہ میں اپنی طرف سے دیتا ہوں۔ ہمارے لوگ تو کاٹ لیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ڈاکٹر یہ کہنا چاہتے تھے کہ میرا احسان نہیں، آپ کا احسان ہے کہ لے گئے، میں تو جانے ہی والا تھا، لیکن میرا پیسہ میں نے اس طرح غریب بچے پہ لگایا۔ تو جیسے مالک نے سنا کہ اس نے اپنا پیسہ غریب بچے پہ لگایا تو وہ رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت اکاؤنٹنٹ کو بلایا، حساب کتاب والے کو، اور اس کو کہا کہ ڈاکٹر کے کتنے پیسے علاج میں لگے؟ تو کہ اس بچے کے علاج میں ڈاکٹر کے اتنے لاکھ لگے۔ تو مالک نے وہ سارے پیسے منگوائے، کہا وہ سارے پیسے بھی لاؤ، 40 دن کی تنخواہ سارا گٹھڑی میں باندھ کر ڈاکٹر کی خدمت میں پیش کیا، اور اوپر سے شاباشی دی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اتنا تو تھا کہ خدمت گزار ہے، رحم دل ہے، لیکن اس درجہ خدمت گزار اور اس قدر رحم دل ہے یہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور مالک دعائیں دے رہا ہے اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ غم خواری کا، رحم دلی کا، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے ماتحتوں پر خرچ کرنے کی اور غم خواری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔